آج ہم بہت جشن منانے جا رہے ہیں بنیان المرصوص کے حوالے سے کہ ہمارا 1 سال بنیان المرصوص کا مکمل ہوا ہے، اور اس سلسلے میں ہم تفصیلی گفتگو کریں گے جناب محمد افضل واسی صاحب کے ساتھ، تاکہ وہ ہمیں بہت اچھی سی مبارکباد پیش کریں اور ہم اپنے جشن کو 4 چاند لگا سکیں۔ بسم اللہ جی۔ بہت شکریہ عرفان، سب سے پہلے تو آپ کو جشن فتح مبین مبارک، خیر مبارک، خیر مبارک، جسے ہم پوری اقوام عالم میں جو پاکستانی افواج نے، پاکستانی قوم نے جو پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا، پوری قوم کو مبارکباد ہو۔ آپ پوری قوم کو میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے افواج پاکستان پر فخر کیجئے کہ ڈی مورلائز قوم ہو چکے تھے۔ ہم دنیا کی مقروض ترین قوم ہے، ہمارے پاس بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، بہت ساری وسائل ہمارے پاس کمی ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں، 2 ہاتھوں سے سلام پیش کرتا ہوں اپنی افواج پاکستان، الحمدللہ، جنہوں نے گھنٹوں میں جو ہے وہ ناکو چنے چبوائے۔ ٹرمپ جو ہے وہ کہنے پر مجبور تھا کہ امریکی صدر کے، جنہوں نے 8 نہیں 9 جہاز مار گرائے، نہیں 10، وہ اس طریقے سے جو ہے انڈیا کا مذاق اڑایا جا رہا تھا۔ یعنی پوری دنیا جو ہے وہ امریکن صدر کو دیکھتی ہے، اور امریکن صدر جو ہے وہ انڈیا کا جو ہے وہ مذاق اڑا رہا تھا، بلکہ پوری دنیا اڑا رہی تھی۔ جس سے آج ٹرمپ اعلان کر رہا نا کہ میں ایران کی جنگ جیت گیا، جھوٹے لوگ ہیں، جھوٹ پر مبنی ہے سارے بیانات۔ انڈین میڈیا نے اعلان کر دیا کہ بس ہم تو وہاں چنے کھا رہے ہیں، باولپور میں، لاہور میں ہم نے جو ہے قلعہ فتح کر لیا ہے، اسلام آباد میں ہم نے جھنڈے لگا دیے۔ یقین کرے پوری قوم کا، ہندوستان کی پوری قوم کا ان کے میڈیا سے اعتبار ختم ہو گیا۔ الحمدللہ ہمارا جو میڈیا ہے اس نے وہی بتایا جو حق تھا، کیونکہ حق ہمیشہ جو ہے اس کو فتح رہتی ہے، اور تمام قوم کو جشن فتح مبین، مارکہ حق اور بنیان المرصوص جو ہے وہ بہت بہت مبارک ہے۔ مکمل 1 سال گزر گیا ہے 10 مئی کو جو پاکستان نے ان کو جواب دیا، لیکن اس میں ہمیں اپنے اتحاد اور اتفاق اور اپنی قوم جو ہماری افواج کے ساتھ جو اظہار یکجہتی ہے وہ آج بھی نہیں بھولے۔ اسی طریقے سے یاد ہے کہ جب اس فضا میں انڈین اور اسرائیلی ڈرون جب آزادانہ گھومنے کے لیے آئے تھے کہ ہم سفر کریں گے، ہم جا کے اس ملک کو تباہ کر دینا ہے، اور آج بھی اگر انڈیا نے دوبارہ وہ سندور بنانے کی کوشش کی تو اس کا سندور ہم تندور میں ڈال دیں گے، تندور میں تبدیل کر دیں گے، ڈال دیں گے اس کے اندر۔ تو انڈیا انشاءاللہ یہ غلطی دوبارہ نہیں کرے گا، اور اس بدھی کو اکسایا ہو جاتا ہے۔ جب سے ایران کے ساتھ جب ہم یہاں امریکہ اور اسرائیل مصروف ہو گئے تو اسرائیل نے درپردہ انڈیا کو کہا کہ پاکستان بیچ میں کوئی عمل دخل نہ کرے، ایران کا ساتھ نہ دے، سپورٹ نہ کرے، تو تم وہاں سے گھس جاؤ۔ مودی نے کہا نہیں بھائی، میں یہ غلطی دوبارہ نہیں کر سکتا، میرا بہت کباڑا ہو چکا ہے، اور میری فوج بھی لڑنے والی نہیں ہے۔ فوج نے تو بالکل ہتھیار ڈالے ہوئے، جیسے امریکن فوج ہتھیار ڈال کے پانی میں بیٹھی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، تو کیونکہ دیکھو ہمارے پاس تو جذبہ ہے، ہمارے پاس ایک ویژن ہے، ہمیں دنیا اور آخرت پر یقین ہے۔ ہم نے جو ہے وہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ ہمارا ایمان اور یقین یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں وہ زندہ ہیں، اللہ کے ہاں سے رزق پاتے ہیں، مگر عام لوگ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ تو وہ ان کفاروں کو تو اس بات کا شعور ہی نہیں ہے کہ مسلمان قوم جو ہے اگر وہ جاگ گئی کلمہ حق کے اوپر، جسے ہمارے یہاں نعرہ تکبیر اللہ اکبر جب لگتے یہ صدا، تو پھر جو ہے وہ کفر کے ایوانوں میں جو ہے وہ بالکل لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ مودی تو اس وقت لرزہ طاری ہے، مودی کبھی بھی یہ جرت نہیں کرے گا، ہاں جب تک کہ وہ کوئی بالکل ہماری کمزوریاں نہیں دیکھ لے گا۔ میں اپنی قوم سے آج بھی یہ کہتا ہوں کہ افواج پاکستان کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو جائیں، جس طریقے سے ہماری افواج پاکستان جو تھی وہ ہندوستان کے آگے سیسا پلائی دیوار یعنی بنیان المرصوص بن کر جو ہے وہ سامنے کھڑی ہو گئی، اور ان کو وہ سبق سکھایا کہ جو رہتی دنیا تک جو ہے ہندوستان کو یاد رکھا جائے گا۔ تو میں ایک مرتبہ پھر عرفان کی جانب سے، میری جانب سے، تمام پاکستان سے باہر بھی جو پاکستان کے بسنے والے لوگ ہیں وہ سب جگہ پر جو ہے جشن فتح مبین کا
مزہ اڑائیں. جس طریقے سے آپ اپنے بچوں کی سالگرہ مناتے ہیں, گھر والوں کی مناتے ہیں, ایسے پوری قوم جو ہے وہ افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرے اور پوری دنیا کو یہ پیغام دے کہ پاکستان کی طرف کوئی بھی میلی آنکھ سے دیکھے گا تو انشاءاللہ اس کی آنکھیں بھی نکال دی جائے گی, اور وہ آنکھیں جس سر پہ لگی وہ سر بھی تن سے جدا کر دیا جائے گا. بہت شکریہ کے ساتھ پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.